السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جامع مسجد مدعو، معزز مصلیان کرام، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا، ایک ساتھ مل بیٹھ کر کتاب و سنت کی باتیں سننے کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور کہی جا چکی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسانی زندگی کے اندر دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک ایمان اور دوسری چیز تقویٰ، پرہیزگاری۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ایک چیز دوسری چیز کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے تو اس کا ایمان بیکار ہے۔ کسی کے اندر تقویٰ تو ہے لیکن اس کی زندگی ایمان سے خالی ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک موبائل کے لیے سم کارڈ کا ہونا ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں، اور آپ کے پاس سم ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں روپے کا بیلنس بھی موجود ہے لیکن اس سم کو یوز کرنے کے لیے موبائل نہیں تو وہ سم بھی بیکار ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن ایمان اور تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی جگہیں، بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ایمان اور تقوی کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
نفس ما قدمت لغد. یہاں ایمان اور تقوی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ پیش کیا. اے اہل ایمان، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان اور تقوی کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. مومن ہوگے تو اللہ سے ڈرو گے، مومن نہیں ہوگے تو اللہ سے نہیں ڈرو گے. اور جب ڈرو گے تو کل کے لیے کچھ تیاری کر سکو گے. جب خوف ہی نہیں ہوگا، ڈر ہی نہیں ہوگا، تو آپ کل کے لیے کیا تیاری کریں؟ اس لیے پہلے کہا کہ مومنوں ڈرو، اور کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اور پھر فوراً کہا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے. سب کو معلوم ہے. جن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جز ہے، ان میں یوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بھی ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، آخری دن، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. وضاحت دیکھیے. پہلی چیز، اے اہل ایمان، مومنوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر اتنا ہی زیادہ تقویٰ بھی ہوگا، اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچے گا یہ ہمارا یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن کے لیے یہ کام کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. اچھا ہے تو کریں، برا ہے تو چھوڑ دیں. اس لیے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، اے مومنوں، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے. یہ سوچ یاد ہے نا، جب رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا رہی ہے اور اس کے گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہانڈی کا ڈھکن اتار کر ہٹا کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس میں کوئی کھانا نہیں بن رہا ہے، چند پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پانی جوش مار رہا ہے. پوچھا بہن یہ کیا معاملہ ہے، کیا کہتی ہے وہ؟ بچوں کو بہلا رہی ہو کہ بیٹوں کچھ پک رہا ہے، بچوں کچھ پک رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، اور بچے اسی انتظار میں جان بھی سو رہے. کہا تم نے اس کی شکایت، اس بھوکمری اور فاقے کی شکایت تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کی؟ خود امیر المومنین ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تم نے امیر المومنین سے اس کی شکایت کیوں نہیں کی؟ تو اس عورت کا جو جواب تھا وہ سنیے، میں کیوں جاؤں امیر المومنین سے شکایت کرنے کے لیے، وہ تو
کو امیر المومنین جب بنایا گیا ہے تو اس کو خود فکر ہونی چاہیے کہ کون سا گھر بھوکا سو رہا ہے، کون سا آرام سے سو رہا ہے۔ واللہ میرے بھائی، قیامت کے دن میں عمر کا ایمان ہوگی۔ لوک تنتر کی، جمہوریت کی، بولنے کی جو آزادی اسلام نے دی ہے، اپنے خلاف بھی بولنے کی جو آزادی اسلام نے دی، وہ کہیں نہیں ملے گی، یہ آواز تھی۔ حضرت عمر نے کہا بہن لوگوں، میں تمہارے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ دربار خلافت گئے، گلے کی پوری، شکر کی، اس زمانے میں جو اناج کا جو سامان چلتا تھا، یہ نہ کہہ بیٹھی مولانا شکر، کہا تو شکر اس زمانے میں چلتی نہیں چلتی، کہاں سے لائے ہو، کیا بول جاتے ہو؟ اس زمانے میں جو اناج چلتا تھا، یہ بوری، ضروری سامان، تیل وغیرہ، مسالے وغیرہ لیا اور اپنے کاندھے پر لایا تو ان کا خادم کہنے لگا امیر المومنین خادم تو میں ہوں، کہاں پہنچانا ہے مجھے بتائیے۔ کہا نہیں میں پہنچاؤں تمہارا مطلب۔ وہ کہتا ایسا کیسے ہو سکتا، آج تک آپ نے اپنے کاندھوں پر اناج اور گلے کی بوری نہیں لاتی اور آج آپ لا دیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، آج بھی سامان میں ہی پہنچا کر آؤں گا۔ اس نے ضد کی تو امیر المومنین نے جواب دیا تھا خادم، جس جگہ آج یہ سامان مجھے پہنچانا ہے، اس عورت نے قیامت کے دن امیر المومنین کا عمر کا ایمان پکڑنے کی بات کہی۔ اس لیے یہ سامان میں ہی پہنچاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن کا ایمان میرا پکڑا جائے گا، تمہارا ذمہ دار میں ہوں، تم نہیں۔ اب کاندھے پر بوری لا رہے ہیں، اناج گلہ، تیل مرچ مسالہ لے کے جائیں، یہ کارے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کل قیامت کے دن کے لیے تیار۔ سوچ، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اس لیے قیامت کا احساس بھی تھا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ایک بار آواز دی اپنے خادم کو، سنو، کہاں ہو؟ نہیں سنا۔ تھوڑی دیر کے بعد نمودار ہوا، حضرت عمر فاروق نے اس کا کان مروڑ اینڈ کیا، اپنے غلام کا کان اینڈ کیا، سنائی نہیں دیتا، کب سے آواز دے رہا ہوں۔ اس خادم نے کہا امیر المومنین، آپ نے میرا کان کو اینڈ کیا، میرا کان کو مروڑ دیا، آپ میرے آقا ہے، مالک ہے، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ معاملے پر غور کر لیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجیے گا، آپ نے کہیں ناجائز تو میرا کان نہیں مروڑا، کہیں آپ کو کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا، آپ ہی نے تو تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، میں اسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہا ادھر آؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، آئے میرے خادم، یہ رہا میرا کان، حاضر ہے، لو تم اس کان کو تم بھی اینڈ لو، اپنا انتقام لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ خادم نے جواب دیا میں بدلہ لینے کے لیے آپ کو نہیں بولا، صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ ہی نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ہی نے میرا کان مروڑ دیا۔ فرمایا امیر المومنین میں غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن تمہیں انتقام دے رہا ہوں، تم اپنا کان مروڑو میرا۔ کہا نہیں، آپ کو احساس ہو گیا، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت عمر
کان کے مروڑنے کا حساب و کتاب، اس کان کے ہینٹنے کا حساب و کتاب کل تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر دو، اللہ کی عدالت میں پیش کر دو، جہاں ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، نہیں مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، اسی دنیا میں حساب کتاب برابر کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہیں کوئی نیکی نہیں دے سکتا، نہیں اپنا انتقام لو۔ بہت اصرار کے بعد اس غلام نے حضرت عمر فاروق کا کان پکڑا تو اس نے ہلکے سے ہٹا، حضرت عمر فاروق کا نام ہے خادم، مجھے احساس ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارا کان کتنی زور سے پکڑا، تم ہٹتے رہو، جب مجھے محسوس ہو جائے گا کہ ہاں اتنی تیز میں نے تمہارا کان ہٹا ہوگا تب میں تم سے کہوں گا چھوڑ دو۔ اس پورے واقعے کو سامنے رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اپنا کام اگر اعتبار ہے اپنے خادم سے تو اس کے پیچھے وہی چیز، وہی ایمان کا فرما ہے، وہی تقویٰ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل اس نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، عراق، ایران، آذربائیجان، چین، فلسطین، مصر، یہ سارے ملک شامل ہیں اس کے اندر۔ اتنی لمبی چوڑی حکومت، خلافت سنبھالنے والی شخصیت، اور ایک معمولی سے غلام سے کہہ رہی ہے کہ میرا کان پکڑو۔ حضرت عمر فاروق کو ایسا کرنے پر اگر کوئی چیز مجبور کر رہی ہے تو وہی تقویٰ ہے، وہی خوف خدا ہے، اور وہی قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہے۔ جب جواب دہی کا احساس نکل جائے تو معاف کیجیے گا، جب ہمارے دل سے یہ احساس نکل جائے کہ ہمیں جواب دینا ہے تو پھر سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین اور جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا۔ ایک باپ بھی پیر کمر پر لٹکائے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اپنے 4 اور 5 بیٹوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، اور صاف کہے گا میرا باپ بیٹا اس نے میری دیکھ ریکھ زیادہ کی ہے، زیادہ حصہ اس کو، تم فلاں کی زمین دو، فلاں تم، کیونکہ جب احساس نکل جائے قیامت کے دن جواب دے گا تو پھر دنیا کے اندر نہ عدل قائم رہے گا، نہ انصاف باقی رہے گا، نہ تقویٰ باقی رہے گا، نہ ایمان باقی رہے گا۔ اس لیے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کو جوڑ دیا۔ اے اہل ایمان، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر قیامت کے دن کا احساس اپنے اندر پیدا کرو گے۔ اس لیے پھر سے اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان، اے مومنو تم اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ اس احساس کو اپنے سامنے رکھیے۔ آئیے اس تقوی کے تعلق سے قرآن کی دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اے مومنو اللہ سے ڈرو، یہاں یہ کہا جا رہا اللہ سے ڈرو، لیکن کس طرح ڈرو؟ ڈرنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ بہت سی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، خطرناک جانوروں سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے بھی ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعوے اور پرانے ہو چکے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ اللہ سے بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے بعد، یہ بولنا بہت آسان ہے،
لیکن قرآن نے کہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو. انسان بہت سی چیز سے ڈرتا ہے. یہ بھی کہا گیا اپنے ماں باپ سے بھی ڈرو. ایک شاگرد اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے. ایک بچہ اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ڈرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ڈرنے کا ایک حق ہوتا ہے. سگریٹ پیتے ہو جا رہا بھائی صاحب میں یہ ڈر تو ہے, لیکن یہ ڈر ادب کے دائرے میں آتا ہے. یعنی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کر رہا ہے, اس لیے بڑے بھائی کے سامنے یہ سگریٹ نہیں پی سکتا. لیکن ڈر ہے, آگ لگی ہوئی ہے, آگ سے بھی ہم ڈر رہے ہیں. لیکن آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ آگ کو لے کر بھاگ نہیں رہے, لیکن ڈر ہے. اور ڈر کیا ہے؟ ہم اس پہ جان بوجھ کر چھلانگ نہیں لگا رہے, جمپ نہیں لگا رہے, کود نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کودیں گے تو مر جائیں گے. یہ آگ سے ڈرنے کا حق ہے. زہر سے ڈر رہے ہیں, زہر اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھاگ نہیں رہے, بھاگنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زہر کو ہم جان بوجھ کر کھا نہیں رہے, پی نہیں رہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے منہ میں انگلی نہ دیں, اس کے قریب جائیں گے, دشمن ہے کہ وہاں پہ ڈس لے گا, زہر کیا اثر سے مر جائیں گے. اس سے ڈرنے کا حق ہے. جنگل میں جا رہے, بیابان جگہ میں شیر, اس کو دیکھ کر ہم بھاگ رہے ہیں. تو نہیں بھاگیں گے تو ہم پر جھپٹ لے گا, جھپٹا مارے گا, بوٹی بوٹی کر لے گا. اس کو دیکھ کر ہم بھاگ رہے ہیں. یہ شیر سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہا کہ ان سے ڈرو نہیں, ڈرو حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ شیر کو لے کر بھاگو, سانپ بچھو کے منہ میں زبردستی روئی مت دو, آگ میں جمپ مت لگاؤ, زہر کو جان بوجھ کر مت کھائیے اور پیجیے. جس طرح تم ان تمام چیزوں کا حق ادا کرتے ہو, ڈرنے کا, اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک مطلب ہے, اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے. اللہ نے کہا یا یہ ہے اللہ سے